جو رکا ہوا ہے تعاون والے شہر میں بھاگا نہیں، اس کی بھی آزمائش ہے، فتنہ بنا آزمائش ہے، اور جو بھاگ گیا ہے ڈر کے اس کی بھی آزمائش ہے۔ کیسے ہیں؟ اما الفار فیقول فررت فنجوت، جو بھاگ گیا ہے وہ یہ کہے گا چنگا رہیا نس آیا تے بچ گیا، فررت فنجوت، جبکہ اسلام یہ جملہ سننا نہیں چاہتا۔ وہ اما المقیم، اور جو مقیم ہے اس کی آزمائش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اقمت فمت، میں چونکہ نہیں گیا مر گیا ہوں، یعنی مت کا مطلب ہے بالکل قریب پہنچا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کے دل میں آتا ہے اگر میں بھی دوڑ لگا جاتا تو بچ جانا تھا، چونکہ اسی شہر میں رہا ہوں تو لہذا میں تو قریب المرگ ہو گیا ہوں۔ فرمایا یہ طاعون ایسا امتحان ہے جو ہر کسی کا ہے، بھاگنے والے کا بھی اور پیچھے رہنے والے کا بھی، اور بچے گا وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قانون پہ چلے گا۔ کہتے ہیں وہ اپنے آپ یہ اپنا ریکارڈ بنائے پھرتے ہیں کہ جو بچ گیا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا زور بازو ہے، میں بھاگ آیا ہوں، اور جو دوسرا ہے کہتا ہے میں چونکہ رہ گیا ہوں تو مر گیا ہوں۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، فَرَّ مَن لَّمْ يَجِئْ أَجَلُهُ، بھاگئی وہ ہے جس کے مرنے کا وقت ہی نہیں آیا تھا، یعنی وہ اس کا بھاگنا اسے نہیں بچا سکا، وقت ہی نہیں آیا تھا۔ وَأَقَامَ فَمَاتَ مَن جَاءَ أَجَلُهُ، اور اقامت اس نے اختیار کی جس کا وقت آیا ہوا تھا، تو نہ اس کا کوئی دخل ہے جو بھاگا نہیں مرنے میں، نہ اس کا کوئی دخل ہے جو بھاگ گیا ہے بچنے میں، اگرچہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے جس کو اسلام ریجیکٹ کر رہا ہے، گناہ قرار دے رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رب کی تقدیر ہی فیصلہ کر رہی ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اچھا، یہ ابھی تک جو ہے وہ اختصار سے چند باتیں عرض کی۔ اب صرف یہ بات کہ یہ جو صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ مزار بند، مسجد بند، مدرسہ بند، سب کچھ بند، ایسی حالت امت پہ پہلے بھی آتی رہی ہے، اور اس سے بچاؤ کا ہمارا قانون اور ہے، اوروں کا قانون اور ہے۔ ہمارے متجدد صاحب بتا رہے تھے کہ اٹلی نے بھی یہ کیا ہے، چائنا نے بھی یہی کیا ہے، تو اٹلی کا قانون ہے، چائنا کا قانون اور ہے، عشق کے انداز میں مدینہ کا قانون اور ہے، تو ان والا نہیں۔ یہاں بیماری سے کیسے بچ جاتا ہے بندہ، کیسے ٹالی جا سکتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ بندے مسلمان ہوں، صدی جو بھی ہو، علاقہ جو بھی ہو، اگر انہیں رحمت چاہیے تو پھر اکیلے اکیلے نہ بیٹھے رہیں، اجتماع کریں، اجتماع کر کے تو پھر یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، درس و تدریس کریں۔ تدارس ہے بچاؤ، اور تدارس سے ہی، تدارس وائرس کو دیکھ کر ختم ہو گیا تو بچاؤ کیسے ہوگا؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، دوسرے وہ یورپ کے ویرانوں کے پالتو کہتے پھریں کہ کیا ہوتا ہے دعاؤں سے، وہ کہتے پھریں انہیں کچھ نہیں ملتا، وہ کہتے پھریں کیا ہوتا ہے تلاوت قرآن سے، مگر ہمارا تو ایمان ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلیں گے، یہ باقاعدہ سیفٹی کا نظام ہے شریعت میں، اور اس کا مدار یہ ہے کہ مدرسہ ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو،
پورے ماحول پہ رحمتوں کا نزول ہوگا. اور اگر مسجدیں بند، مدارس بند، تو پھر خطرہ ہے ہمیں، تو نہ جانے کیا ہو جائے. اللہ بچائے، سب کو محفوظ رکھے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جس کی تبلیغیں ہو رہی ہیں، کمپین چل رہی ہے، مہم ہے کہ بند کرو بند کرو بند کرو. ارے سوچو تو صحیح، بند کیا کر رہے ہو؟ یعنی جب کسی معاشرے میں بیمار کی حمایت میں یہ تحریک چلے کہ میڈیکل سٹور بند کرو، ڈاکٹروں کی دکانیں بند کرو، تو اس کو کیا عقل مندی کہا جائے گا یا حماقت کہا جائے گا؟ بیمار کی حمایت ہوگی یا بیمار کی دشمنی ہوگی؟ تو یہ کرونا والوں سے دشمنی ہے. مسجدیں بند، جمعے بند، اور اوپر سے متجدد کہہ رہے ہیں کہ اطلاق جمعے پہ بھی کرو، اس پہ بھی کرو، اس پہ بھی کرو. ہمارا جمعہ مرکز شفا ہے، ہماری مسجد دار الشفا ہے، امت کا مدرسہ مرکز شفا ہے، اور اسی پر پابندی لگائی جا رہی ہے. تو پھر کیا کسی کبوتر خانے سے یہ شفا لینا چاہتے ہیں؟ اب پڑھو صحیح مسلم، اور یہ سارے لوگ اہل دین کفارہ ادا کر کے واپس آئیں. حدیث شریف 2699 صحیح مسلم جلد نمبر 4. یہ ہے میرے نزدیک کرونا کا 100% علاج، اور میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 100% علاج. یعنی مجھے کسی لیبارٹری، کسی آپریشن تھیٹر میں کوئی ایسی دوائی یا اس طرح کوئی مجرب نسخہ کہ جس سے 2 منٹ میں کرونا والا ٹھیک ہوتا ہو، میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھوں، میں اس کو اتنا نہیں مانوں گا جتنا میں اس حدیث کو مانتا ہوں. غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ. یورپ کے سلوں اور مر کے پیچھے مرنے والے، ادھر مر ادھر مر، اور ادھر تہذیب حجازی میں کچی مٹی میں بھی شفا ہے. حدیث نمبر 2699 مجتمع قوم نکرہ تحت النفی ہے. جو بھی قوم ہو، لیکن یہ شرط ہے مسلمانوں کی. قوم مثلا ایرانی ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، جو بھی قوم ہو، زمانہ 1 صدی ہو یا 15ویں صدی ہو، مدینہ منورہ ہو یا لاہور، جو بھی قوم ہو، شرط ہے مسلمان ہوں اور جمع ہو جائیں. مجتمع، اجتماع، یجتمع، اجتماعا، یہ ہے مذہبی اجتماع جو 21 مارچ کو ہم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ حدیث میرے پاس دلیل ہے، میں اس بیس پہ بولتا ہوں. تو سنی کانفرنس ہے کرونا سے بچانے کے لیے، پاکستان میں استحکام لانے کے لیے، پاکستان کے مریضوں میں شفا بانٹنے کے لیے، پاکستان کو بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے، اور پاکستان کے غریبوں کے ساتھ تعاون کے لیے. یہ کسی سے بغاوت کے لیے نہیں، یہ براءت کے لیے ہے کہ چھٹکارا ملے وباؤں سے، چھٹکارا ملے بلاؤں سے، اور گزر ہو یہاں سے مدینہ کی ہواؤں کا. ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم اپنا دین بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ بیماریوں کا دور ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے مجتمع قوم. تو یہ اجتماع ہے فی بیت من بیوت اللہ،
سارے گھر اللہ کے ہیں، کسی جگہ بھی، خواہ وہ مرکز صراط مستقیم رنگ روڈ ہو یا کوئی اور جگہ ہو، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، وہاں اکٹھے ہو کے کیا کریں؟ یتلون کتاب اللہ۔ اب ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ڈسکو ڈانس ہو رہے ہیں، کس خوشی میں؟ کرونا آیا ہے، کرونا آیا ہے، کرونا آیا ہے، گانے پڑے جا رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں۔ اس سے تو زمین پھٹ جانے کا خطرہ ہے۔ جو کرونا کے لیے میوزک شو ہو رہے ہیں، کرونا کے لیے کیا؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، یہ ہے شعبہ حفظ۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ، یہ ہے درس نظامی، تخصص۔ یتدارسونہ، تدارس باب تفاعل ہے۔ اگر صرف استاد ہوں شاگرد نہ ہوں تو یہ کیسے ہوگا؟ یتدارسونہ، لہذا چھٹیاں ختم کی جائیں۔ یتدارسونہ، کہ ملک میں مشکل گھڑی آئی ہے، ہر کوئی تو تدارس کر نہیں سکتا۔ یہ ہیں اسپیشلسٹ تدارس والے جو چھٹیاں کر کے گھروں کو جا رہے ہیں۔ یتدارسونہ، ان کی چھٹیاں کینسل کی جائیں حکومت کی طرف سے، کیونکہ مشکل وقت آیا ہے۔ یتدارسونہ بینہم، تدارس کریں۔ آگے لمبی چوڑی بات ہی نہیں، تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، سکون اترنا شروع ہو جائے گا۔ سکون ہی ہر کسی کو مطلوب ہے نا۔ کرونا بے سکونی ہے، کرونا، اور قرآن یہ سکون ہے۔ سکون چاہیے، سکون چاہیے، سکون قرآن پڑھنے سے سکون ملے گا۔ وغاشیتہم الرحمہ، پورے ماحول کو رحمت ڈھانپ لے گی۔ جسے رحمت نے ڈھانپا ہو، کرونا کی کیا مجال ہے وہاں پر؟ غاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لے گی۔ یہ پہلی صدی کے ساتھ خاص نہیں، یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے دین دیا ہے، عرب کے ساتھ خاص نہیں، عجم کوئی جگہ ہو۔ تو دو چیزوں کی ڈیمانڈ ہے آج، انسانیت کو سکون ملے، کرم رحمت فضل ہو۔ تو اس کا طریقہ تو یہ ہے۔ کیوں آتی ہیں یہ بلائیں، کرونا اور اس طرح کی یہ چیزیں؟ اگر گرفت کے لیے آتی ہیں تو تب آتی ہیں جب بے حیائی ہوتی ہے، اور اگر ویسے آئیں تو پھر رحمت ہوتی ہے، خود ہے ہی رحمت۔ تو اس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحفتہم الملائکہ، جہاں تدارس ہوگا وہاں فرشتے ڈیوٹی دیں گے۔ تو جو فرشتے مدینہ منورہ میں تعاون نہیں داخل ہونے دیتے، ان سے بچ کے کرونا نکلے گا کیسے؟ حفتہم الملائکہ، فرشتے اس مدرسہ، اس محلہ، اس جگہ کا طواف کرتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور رب ذوالجلال ہر ایک کا خوشی سے نام لیتا ہے۔ یہ طریقہ ہے، یعنی جو طریقہ اس کو چھوڑ کر کہاں سے بھیک ملے گی، کہاں سے شفا ملے گی؟ تو اس بنیاد پر یہ ہمارا ایک مختصر سا اس سلسلہ میں سبق ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے بڑا وظیفہ کرونا سے بچنے کا نماز پنجگانہ ہے، اور سارے حضرات اس کی پابندی کریں۔ لیکن پابندی کرونا سے بچنے کے لیے نہ کریں، رب کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ تو یہ سب سے پہلا وظیفہ ہے۔ اور حالت وضو میں رہیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کے بارے میں میرا ایک تجربہ بھی ہے اور میرا ایمان ہے
کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، صحیح مسلم میں ہے، قیامت